الفدیۃ، فدیہ کے مسائل۔ حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا واجب ممنوعات احرام میں سے کوئی کام کرے تو اس پر ایک قربانی، اگر یہ ممکن نہ ہو تو 6 مسکینوں کا کھانا، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو 3 دن کے روزوں کا فدیہ ادا کرنا ضروری ہے۔ بیماری یا سر کی تکلیف کے باعث یوم نحر، نحر سے مراد قربانی کا دن، اس سے پہلے احرام کھولنا پڑے تو مذکورہ فدیہ ادا کرنا ہوگا۔ ان عبد اللہ بن معقل قال قعدت الى كعب بن عجرة في هذا المسجد يعني مسجد الكوفة فسألته عن فدية من صيام فقال حملت الى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا أما تجد شاة؟ قلت لا. قال صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك. رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن معقل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں حضرت کعب بن عجرہ کے پاس کوفہ کی اس مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے ان سے روزے کے فدیے کے بارے میں سوال کیا کہ یہ کتنا ہونا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ حالت احرام میں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا، اس حال میں کہ جوئیں کثرت کی وجہ سے میرے چہرے پہ گر رہی تھی۔ بیماری ہوتی ہے بعض اوقات اور ایک دم بہت تیزی سے پیدا ہو جاتی، یتناثر یعنی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا خیال نہیں تھا کہ تمہیں اتنی زیادہ تکلیف ہوگی۔ اچھا بتاؤ، ایک بکری ذبح کرنے کی استطاعت رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو پھر 3 روزے رکھ لو، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا ہر مسکین کو 1 وقت کے کھانے کے عوض نصف سا 1.25 کلو غلہ یا اس کی قیمت دے دو اور اپنا سر منڈوا لو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مراد اس سے کیا ہے کہ اگر کوئی انسان احرام کی پابندی نہ کر سکے اور کسی وقت اس پابندی سے اسے بوجہ مجبوری، جان بوجھ کے نہیں، بوجہ مجبوری باہر آنا پڑے تو فدیہ دے کر اس پابندی سے باہر آ سکتا ہے۔ اور فدیہ کیا ہے؟ جسے دم دینا کہتے ہیں، ایک دم دینا۔ اگر کوئی بکری نہ دے سکتا ہو، کئی لوگ غریب ہوتے ہیں وہ بکری ذبح نہیں کر سکتے، تو کیا کرے؟ روزہ رکھ لیں۔ وہ نہیں رکھ سکتے تو 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یعنی بیک وقت 6 لوگوں کو بلا کے کھانا کھلا دے۔ وہ نہیں کھلا سکتے تو 1.25 کلو غلہ یا اس کی قیمت 6 مسکینوں کو دے دیں، یعنی غلہ بھی دے سکتے ورنہ پیسے بھی دے سکتے۔ اب آپ دیکھیں کتنی سہولت ہے دین میں۔ اب اس کو آپ اختلاف نہیں کہیں گے کہ کون سا ٹھیک ہے، ان میں سے سبھی ٹھیک ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے لیے سوٹیبل کون سا ہے، ملٹیپل چوائس ہے آپ کے لیے۔ احرام باندھنے کے بعد کسی رکاوٹ کے باعث حج یا عمرہ ادا نہ کر سکنے کی صورت میں حاجی یا معتمر کو ایک جانور ذبح کر کے احرام کھول دینا چاہیے۔ النافع ان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما خرج معتمرا فی الفتنة فقال ان صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحدیبیة۔ رواہ البخاری۔ حضرت نافع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فتنوں کے زمانہ میں عمرہ کے لیے نکلے تو کہنے لگے، اگر میں خانہ کعبہ پہنچنے سے روک دیا گیا تو وہی کروں گا جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کیا تھا۔ یعنی کفار مکہ کے روکنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ جانور قربان کر کے احرام کھولنے کا حکم دیا تھا۔ سورۃ المائدہ میں آپ پڑھ بھی چکے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے عمرہ کا احرام باندھا، کیونکہ حدیبیہ والے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا ہی احرام باندھا تھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حالت احرام میں بیوی سے تعلق قائم کرنے کا فدیہ 1 اونٹ کی قربانی اور دوسرا حج ادا کرنا ہے۔ ان عمر بن الخطاب وعلی بن ابی طالب وابا ہریرہ رضی اللہ عنہم انہم سئلوا عن رجل
اصاب اہلہ وہو محرم بالحج فقالوا ينفذان يمديان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي رواہ مالک فی الموطأ۔ حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے حالت احرام میں اپنی بیوی سے تعلق کرنے والے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا دونوں میاں بیوی حج کے ارکان ادا کریں یہاں تک کہ حج مکمل ہو جائے، پھر اگلے سال دوسرا حج کریں یعنی قضا کریں اس حج کو، اور ساتھ قربانی کریں۔ اسے مالک نے موطا میں روایت کیا ہے۔ ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ انہ سئل عن رجل وقع بأہلہ وہو بمنی قبل ان یفید فامرہ ان ینحر بدنۃ، رواہ مالک۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے کسی آدمی نے سوال کیا کہ اس آدمی کے بارے میں کیا حکم ہے جس نے منا میں، مناسک حج میں سے ایک منسک ہے منا میں قربانی کرنا اور عرفہ جاتے ہوئے راستے میں پہلے رکنا، ایک رات وہاں گزارنا۔ وہ اپنی بیوی کے پاس گیا، حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا وہ ایک اونٹ کی قربانی دے، اسے مالک نے روایت کیا ہے۔ فدیے کی قربانی حج کی قربانی کے علاوہ ہوگی، یعنی حج کی قربانی اور ہوگی اور فدیہ اور ہوگی، مزید ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت ابو ہریرہ کا فتویٰ کیا تھا کہ حج بھی دہرائے اور قربانی بھی کرے، جبکہ عبداللہ بن عباس نے کیا کہا کہ وہ ایک اونٹ کی قربانی دے۔ التلبیہ، تلبیہ بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک پکارنے کو کہتے ہیں۔ عمرہ یا حج کا احرام باندھنے کے بعد تلبیہ کہنے کا حکم ہے۔ ان ام سلمۃ رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من حج منکم فلیہلل فی حجہ، رواہ احمد وابن حبان۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والو، تم میں سے جو شخص حج کرے اسے تلبیہ پکارنا چاہیے۔ اسے احمد اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ تلبیہ کہنے کی فضیلت۔ عن سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من ملب یلبی الا لبى ما عن یمینہ وشمالہ من حجر او شجر او مدر حتی تنقطع الارض من ہا ہنا وہا ہنا، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی تلبیہ کہنے والا تلبیہ کہتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں زمین کے آخری کناروں تک تمام پتھر، درخت اور کنکر بھی لبیک پکارتے ہیں، یعنی وہ بھی اس تسبیح میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو سنتے نہیں ہیں، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کے لیے تسبیح کر رہی ہے۔ تو اسی طرح جب کوئی تلبیہ پکارتا ہے تو یہ زمین کی اشیاء تلبیہ میں بھی شریک ہوتی ہیں اور پھر اس کا ثواب ظاہر ہے کہ اس کو ملتا ہے۔ تلبیہ کے مسنون الفاظ یہ ہیں۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان تلبیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلبیہ کے الفاظ یہ تھے: حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک ہم تیرے ہی لائق ہے، ساری نعمتیں تیری ہی دی ہوئی ہیں، بادشاہی تیری ہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تلبیہ کے لیے مدرجہ ذیل الفاظ کہنا بھی مسنون ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان من تلبیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لبیک الہ الحق، رواہ النسائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ کے لیے یہ الفاظ بھی ادا فرماتے: اے الہ الحق، میں حاضر ہوں۔ نسائی نے روایت کیا ہے۔ حج کا احرام باندھنے اور تلبیہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ اللہم حجۃ لا ریاء فیہ ولا سمعہ کہنا مسنون ہے۔
عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم على رحل رث وقطیفة تساوی 4 دراہم او لا تساوی ثم قال اللہم حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعة رواہ ابن ماجہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سواری پر حج کیا جس کی زین پرانی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ایسی چادر تھی جو 4 درہم یا اس سے بھی کم قیمت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے، یا اللہ میں ایسا حج کر رہا ہوں جس میں نہ ریا ہے نہ کسی شہرت کی طلب مقصود ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو یہ الفاظ ہم نے بولے تو کب، سوچے بھی کبھی نہیں، اس لیے کہ جانتے ہی نہیں، کتابوں میں لکھا بھی نہیں ہوتا عام طور پر۔ تو اس لیے اگر یہ لفظ یاد نہ بھی رہے تو دل میں رکھیں، دل میں کیا، جس دن سے نیت کریں جب سے ساتھ سوچیں کہ میرا یہ حج یا عمرہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس میں کسی کو یہ دکھانا یا بتانا یا جتلانا مقصود نہ ہو کہ میں حج کر چکا ہوں اور میں بہت نیک ہو گیا ہوں۔ اللہم حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعۃ۔ تلبیہ کہنے کے بعد جنت حاصل کرنے اور جہنم سے پناہ مانگنے کی دعا کرنا مسنون ہے۔ ان خزیمۃ بن ثابت ان ابیہ رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان اذا فرغ من تلبیۃ سأل اللہ رضوانہ والجنۃ واستعفاہ برحمتہ من النار رواہ الشافعی۔ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ اپنے باپ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تلبیہ سے فارغ ہوتے، یعنی لبیک پکار کر رکتے، تو اللہ تعالیٰ سے اس کی خوشنودی اور جنت کا سوال کرتے، نیز اللہ تعالیٰ کی رحمت کے وسیلے سے آگ سے معافی مانگتے۔ اسے امام شافعی نے روایت کیا ہے۔ دعا کے الفاظ کیا ہیں جو آپ اس وقت پڑھتے تھے؟ اللہم انی اسألک رضوانک والجنہ وَأَعُوذُ بِرَحْمَتِكَ مِنَ النَّارِ۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں، نیز تیری رحمت کے وسیلے سے آگ سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ عربی دعا ذرا دہرائیے میرے پیچھے۔ اللہم انی اسألک رضوانک والجنۃ وَأَعُوذُ بِرَحْمَتِكَ مِنَ النَّارِ۔ تلبیہ کے بعد انی ارید الحج فیسرہ لی کے الفاظ کہنا سنت سے ثابت نہیں۔ عام طور پر ہماری عمرے حج کی کتابوں میں جو نیت لکھی ہوتی ہے یا حج کے لیے دعا کی جاتی ہے اس میں یہ الفاظ موجود ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائے، لہٰذا اگر آپ اپنے پاس سے کہیں، اضافہ کریں تو آپ کی مرضی، ان کو ادا کرنا کوئی سنت نہیں اور سنت کا ثواب نہیں ہے۔ اپنی دعا کے طور پہ کوئی مانگے تو مانگے، لیکن اس کو دین کا حصہ نہ بنائے۔ آپ دیکھیے کہ اپنے طور پر اردو میں، انگریزی میں جو دعائیں آپ مانگنا چاہیں مانگتے چلے جائیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو دوسروں کے لیے لازم نہ کریں کہ سب وہ کام کریں۔ مثلاً اگر میں اپنی نماز کے بعد کوئی دعا مانگتی ہوں تو مجھے یہ حق نہیں کہ میں وہ دعائیں چھاپ کے آپ میں تقسیم کروں اور آپ کو کہوں آپ بھی یہی پڑھا کریں۔ کیوں بھائی، ہم کیوں پڑھا کریں؟ ہاں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں تو آپ سب پڑھا کریں، سنت ہے اور آپ کو فالو کرنا ہم سب پر لازم ہے، لیکن کسی انسان کو فالو کرنا فرض نہیں، کوئی نہ سنت ہے نہ کوئی ثواب ہے۔ ہاں، ایک اچھی بات اگر آپ کسی سے سیکھتے ہیں تو اس اچھی بات کو لے کے کرنا، جیسے کوئی بھی اچھی بات آپ کسی سے لے لیتے ہیں، جیسے حکمت کی بات کے بارے میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کی متاع گم گشتہ ہے، جہاں دیکھے اسے لے لے۔ کوئی اچھی بات، کوئی سمجھ کی بات، کام کی بات کہیں پر بھی ہو اسے لے لینا چاہیے۔ کوئی تعصب نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس نے کہی تو میں کیوں کروں، نہیں، اچھی بات اچھی ہے اور ہر اچھی بات پہ مومن کا حق ہے۔ اچھی نیت سے کوئی اچھی بات لے لے وہ اور بات ہے، لیکن کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی ایسی چیز ایجاد کر کے پھر لوگوں کو اس کا پابند کرے کہ اس کو فرض کے درجے میں آپ سب بھی پڑھا کریں کیونکہ اس کا بہت ثواب ہے، تو یہ بات درست نہ ہوگی۔
بلند آواز سے تلبیہ کہنا حج کے اجر و ثواب میں اضافے کا باعث ہے۔ عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای الحج افضل قال العج والثج، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کون سا حج افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جس میں بلند آواز سے تلبیہ پکارا جائے اور قربانی دی جائے۔ العج بلند آواز سے تلبیہ پکارنا، اور ثج قربانی۔ صرف مردوں کو بلند آواز سے تلبیہ پکارنا چاہیے۔ ان خلاد بن السائب ان ابیہ رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتانی جبریل فامرنی ان آمر اصحابی ان يرفعوا اصواتهم بالاہلال، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت خلاد بن صائب اپنے باپ حضرت صائب سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا کہ میں اپنے اصحاب کو حکم دوں کہ وہ تلبیہ بلند آواز سے کہیں۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ عورت کو بلند آواز سے تلبیہ نہیں کہنا چاہیے بلکہ صرف اتنی آواز سے جسے وہ خود سن سکے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال التسبیح للرجال والتصفیق للنساء فی الصلاة، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں امام کے بھولنے پر مردوں کے لیے سبحان اللہ کہنا ہے اور عورتوں کے لیے تالی ہے، ہاتھ پر ہاتھ مارنا، اس طرح۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ عمرہ میں طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دینا چاہیے، یعنی تلبیہ کب تک ہوگا؟ جب تک طواف شروع نہ ہو جائے، شروع ہونے پر ختم۔ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یمسک عن التلبیۃ فی العمرۃ اذا استلم الحجر، رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ میں حجر اسود کا استلام کرتے ہی تلبیہ کہنا بند کر دیتے تھے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، کیونکہ حجر اسود سے طواف شروع ہوتا ہے، یہ عمرے کا پہلا کام شروع ہوتا ہے۔ حج میں 10 ذی الحج قربانی کے دن جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دینا چاہیے۔ ان الفضل ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبا حتی رما جمرۃ العقبہ، رواہ ابو داود۔ حضرت فضل بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے تک تلبیہ کہا، اسے ابو داود نے روایت کیا ہے۔ اہل قافلہ کا اجتماعی طور پر بلند آواز سے تلبیہ کہنا سنت سے ثابت نہیں، یعنی ضروری نہیں کہ سارے کے سارے اکٹھے ہی پڑھیں، ہر ایک اپنا اپنا بھی پڑھ سکتا ہے، اور اگر ویسے اکٹھے پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک، مگر یہ نہ سمجھیں کہ ایسا کرنا سنت ہے اور ضروری ہے اور جو نہیں کرے گا وہ گناہگار ہے۔ یہ اپنی چوائس پر ہے، نہ منع کیا گیا ہے اور نہ ہی حکم دیا گیا ہے، لیکن جس چیز کا حکم ہے وہ کیا ہے کہ بلند آواز سے پڑھا جائے، اور جب بلند کریں گے اور سب مل کے کریں گے تو خود ہی وہ ہو جائے گا۔ دخول مکہ والمسجد الحرام، مکہ مکرمہ اور مسجد حرام میں داخل ہونے کے مسائل۔ مکہ میں کیسے داخل ہونا چاہیے، اور پھر مسجد حرام یعنی جس مسجد کے اندر خانہ کعبہ ہے اس میں داخل ہونے کا ادب، طریقہ کیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے قبل وادی طوا، آج کل اس کا نام ہے آبار زاہد، اس میں رات بسر کرنا مسنون ہے، ضروری نہیں، فرض نہیں، لازم نہیں، اس کے بغیر بھی آپ کا عمرہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا کرے تو وہ سنت کا اتباع کر رہا ہے، مستحب کے درجے میں ہے، پسندیدہ ہے، کیونکہ آپ نے ایسا کیا۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے قبل غسل کرنا مستحب ہے۔ مستحب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پسندیدہ، حب سے ہے، بے مستحب۔ مکہ مکرمہ میں دن کے وقت داخل ہونا مستحب ہے، غسل کرنا اور دن کے وقت جانا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ رات کو جا نہیں سکتے، جا سکتے ہیں، اور آپ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی فلائٹ کس وقت پہنچی اور آپ کو انہوں نے ایئرپورٹ سے کب نکلنے دیا، اور آپ کو بس آپ کی کب چلی یا ٹیکسی کب ملی آپ کو۔ تو آج کل کے حالات میں بہت ساری مشکلات ہیں، لیکن اگر کوئی شخص اپنے اون پر اپنے
آرام کے ساتھ یہ کام کرنا چاہے تو وہ ان چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بھی فالو کر سکتا ہے. یاد رکھیے کہ یہ صرف محبت کا اظہار ہے. ایک کام ہے، ایک حکم ہے جو ایک قانونی تقاضا ہے. قانون آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے، اس کے بغیر آپ کا عمرہ قبول نہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ ساتھ کر لی جائیں تو اسی عمرے کا لطف دوبالا ہو جائے اور اس عمرے کی روح بھی بیدار ہو جائے، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک تعلق ہے یا ایک نسبت ہے اس میں بھی مزید پختگی آئے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ کان یلبی من ذی الحلیفۃ فاذا بلغ الحرم امسک حتی اذا جاء ذا طوى بات به فاذا صلی الغداة اغتسل وزعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل ذلك رواہ البخاری. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ذوالحلیفہ سے تلبیہ پکارنا شروع کرتے، حدود حرم میں پہنچتے تو رک جاتے اور رات ذی طوا میں بسر کرتے، پھر نماز ادا کر لیتے تو غسل فرماتے اور پھر مکہ معظمہ میں داخل ہوتے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یقین رکھتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا تھا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. مکہ مکرمہ میں قدا کے راستے سے داخل ہونا مستحب ہے اور باب الشبکہ کے قریب محلہ شامیہ کی نچلی گھاٹی کے راستے واپس آنا مستحب ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان يدخل مکہ من قداء من ثنیۃ البطحاء ويخرج من الثنیۃ السفلی، رواہ ابو داود. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں بطحا والی اونچی گھاٹی سے قدا کے راستے داخل ہوتے تھے. یہ قدائی اردو میں لکھا ہوا ہے، اصل میں قدا ہے. یہ چھوٹی یہ ہونی چاہیے جیسے صغرا اور کبرا لکھتے ہیں نا. اور نچلی گھاٹی سے واپس تشریف لاتے. اسے ابو داود نے روایت کیا ہے. مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے وقت درج ذیل دعا پڑھنا مسنون ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كنا نسافر مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فاذا راى قرية يريد ان يدخلها قال اللهم بارك لنا فيها ثلاثا اللهم ارزقنا جناها وحببنا الى اهلها وحبب صالح اهلها الينا، رواہ الطبرانی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہوتے. جب آپ وہ بستی دیکھتے جس میں داخل ہونا چاہتے تو 3 مرتبہ فرماتے، اے اللہ ہمیں اس بستی میں برکت عطا فرما، اس بستی کے پھلوں سے ہمیں مستفید فرما، اور وہاں کے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے، اور وہاں کے نیک افراد کو ہمارے لیے محبوب بنا دے. اسے طبرانی نے روایت کیا ہے. یہاں یہ دعا صرف مکہ میں داخل ہونے کے لیے نہیں، کسی بھی نئے شہر میں داخل ہونے کے لیے ہے. جب انسان مکہ میں جائے تو اس وقت بھی یہ دعا پڑھ سکتا ہے. یہ دعا آپ کو کہلوا دیتی ہوں، آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں. اگر یاد نہ ہو تو آپ اس کو اپنے کہیں لکھ کر رکھ سکتے ہیں. مثلا میری اس ڈائری میں یہ دعا یہاں لکھی ہوئی ہے اس جگہ، اور چونکہ اسی پر میری ساری کمٹمنٹس اور سب ٹیلی فون نمبرز وغیرہ ہوتے ہیں، تو جس شہر میں کیونکہ مجھے ٹریول بہت کرنا ہوتا ہے تو جو ہی میں اس شہر کے قریب پہنچتی ہوں ہمیشہ یہ ڈائری کھول کے تو اس کو پڑھ لیتی ہوں. کراچی آتے ہوئے بھی پڑھتی ہوں. دعا ہے اللہم بارک لنا فیہا، اللہم ارزقنا جناہا، وحببنا الی اہلہا، وحبب صالحی اہلہا الینا، صالحی اہلہا الینا. اچھا
ذرا میرے پاس روایت دوسری ہے، یہ حبب صالح اہلہا لکھا ہوا ہے، یہاں صالحین کی جمع صالحی ہے اور یہ صالحہ مفرد آیا ہے. اچھا ہے اگر صالحین ہو تاکہ زیادہ لوگ ہوں. تو صالحہ کے نیچے انڈر لائن کر کے آپ صالحی بھی لکھ سکتے ہیں، نون کے علاوہ یہ کے ساتھ. بس آپ دیکھیں کہ علم کا کتنا فائدہ ہوتا ہے نا. یہ دعا آپ میں سے کتنے لوگوں کو پہلے پتا تھی؟ واقعی نہیں پتا ہوتا، اور ہم محروم ہوتے ہیں بہت سی خیر سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے محروم رہتے ہیں. اور دعا تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان مانگتے ہوئے اس کا کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا، اس کا کچھ نہیں لگتا، بلکہ الٹا اس کو مل جاتا ہے. اگر قبول ہو جائے تو فائدہ ہی فائدہ ہے. اللہم بارک لنا فیہا، اللہم ارزقنا جناہا، وحببنا الی اہلہا، وحبب صالحی اہلہا الینا. اے اللہ ہمیں اس بستی میں برکت عطا فرما، اس بستی کے پھلوں سے ہمیں فائدہ دے، اور وہاں کے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے، اور وہاں کے نیک لوگوں کو ہمارے لیے محبوب بنا دے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی نئے شہر میں یا کسی بھی بستی میں جو فائدے کی چیزیں ہیں وہ یہی ہیں. نمبر 1 برکت. جب برکت ہوگی تو ہر چیز آسان ہو جائے گی. اور وہی ابراہیم علیہ السلام والی دعا جو انہوں نے اپنے شہر کے لیے مانگی تھی، مکہ کے لیے، اور پھر لوگوں کی محبت، لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت کی دعا، اور اچھے لوگوں کی محبت خود کے لیے مانگنے کی دعا. یہی وہ چیزیں ہیں جس سے انسان زندگی کا لطف اٹھاتا ہے، اور پرسکون زندگی کا راز ہے اس میں. مسجد الحرام میں باب بنی شیبہ، اب باب السلام اسے کہتے ہیں، اس سے داخل ہونا مسنون ہے. ان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم فی عقد قریش فلما دخل مکہ دخل من هذا الباب الاعظم. رواہ ابن خزیمہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ سے معاہدہ کے تحت مکہ تشریف لائے تو مسجد الحرام میں اسی عظیم باب بنی شیبہ سے داخل ہوئے. اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد الحرام کی حد باب بنی شیبہ تک تھی. آج کل باب بنی شیبہ کے بالکل سامنے باب السلام پڑتا ہے. اگر انسان باب السلام سے داخل ہو کر سیدھا بیت اللہ شریف کی طرف چلے تو وہ از خود باب بنی شیبہ سے گزرے گا. لیکن یہ سب کچھ بھی اسی وقت ہو سکتا ہے جب کوئی ایسا شخص ساتھ ہو جس کو باب السلام کا بھی علم ہو، کیونکہ اب میرا خیال ہے دروازوں کی تعداد تقریباً 100 ہے، اوپر نیچے کے ملا کر یا اس سے زیادہ ہے. تو جس شخص کو پہلے سے علم نہ ہو اس کے لیے صرف باب السلام ڈھونڈنے میں اگر باہر کا سارا چکر لگ گیا تو اندر کا عمرہ محال ہو جائے گا. مسجد الحرام میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے: بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. اور نکلتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے: بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک. ان فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل المسجد یقول بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. واذا خرج قال
بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو فرماتے، اللہ کے نام سے داخل ہوتا ہوں، اللہ کے رسول پر سلام ہو، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما اور اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ جب مسجد سے باہر نکلتے تو یہ کلمات ادا فرماتے، اللہ کے نام سے مسجد سے نکلتا ہوں، اللہ کے رسول پر سلام ہو، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما اور اپنے فضل کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو مسجد الحرام میں داخل ہونے کی دعا بھی وہی ہے جو کسی اور مسجد میں داخل ہونے کی ہے، کوئی الگ خصوصی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس دعا میں جو قابل ذکر چیز ہے وہ یہ کہ داخل ہوتے وقت ابواب رحمتک کہا گیا اور نکلتے وقت ابواب فضلک کہا گیا۔ اندر رحمت اور باہر نکل کے فضل اللہ کا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا والسلام علی رسول اللہ؟ ایک تو یہ کہ ہم کو سکھانے کے لیے، دوسرا یہ ہے کہ اتحیات میں بھی تو ہم کہتے ہیں نا ایک چیز، السلام علینا۔ تو اگر ہم سب علینا کہہ کے خود پہ سلام کر رہے ہیں، خود پہ سلامتی بھیج رہے ہیں یا سلامتی کی دعا کر رہے ہیں، تو اسی طرح اپنا نام یا حیثیت سامنے رکھ کر دعا کرنا بھی کوئی ممنوع نہیں ہے۔ بیت اللہ شریف کو دیکھ کر دعا کرنا مستحب ہے۔ عن سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ انہ کان حین ينظر الى البیت یقول اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام، رواہ الشافعی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جب بیت اللہ شریف کی طرف وہ دیکھتے، کون؟ سعید بن مسیب، یہ تابعی ہیں، تو فرماتے، اے اللہ تو سراپا سلامتی ہے اور سلامتی تجھ سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ۔ خوبصورت دعا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا کرتے تھے، نہ کسی صحابی سے روایت ہے، تابعی سے روایت ہے۔ اب آپ کا دل چاہے تو یہ دعا پڑھ لیجئے، آپ کا دل چاہے تو کوئی اور دعا مانگ لیجئے، کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ ایک دعا پڑھتی ہوں اور وہ ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کیونکہ اگر بخشش ہو گئی سب کی، سب مسئلے حل ہو گئے، اور اگر وہاں بخشش نہیں تو دنیا کا سب کچھ بھی مل گیا تو کچھ بھی نہیں ملا، پھر بھی انسان محروم ہے۔ اصل پانے کی چیز کیا ہے؟ اللہ کی نظر کرم اور بخشش۔ مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے وضو کر کے طواف کرنا مسنون ہے۔ عن عروة بن الزبیر رضی اللہ عنہ فقال قد حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأخبرتنی عائشة رضی اللہ عنہا ان اول شیء بدأ به حين قدم مکہ انه تودأ ثم طاف بالبیت، متفق علیہ۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے بتایا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ مسجد حرام تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے وضو کیا، پھر بیت اللہ شریف کا طواف کیا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی اندر جا کر ادھر ادھر بیٹھ نہیں جانا چاہیے یا کوئی اور کام نہیں کرنا چاہیے، پہلا کام طواف۔ ہاں اگر نماز کا وقت شروع ہو جائے، جماعت کھڑی ہو جائے تو پھر نماز، اس وقت یہ نہیں سوچیں گے کہ نہیں وہ سنت یہ تھی کہ پہلے طواف کرنا ہے اس لیے لوگ پڑھے نماز اور میں سنت پوری کر رہا ہوں۔ ایسی سنتیں پوری نہیں کیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کی
جماعت کے بارے میں فرمایا کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو پھر کوئی اور نماز نہ پڑھی جائے سوائے فرض نماز کے. تو جب اس وقت کوئی سنت نفل پڑھنے کی اجازت نہیں سوائے فرض کے، تو پھر طواف وغیرہ اور باقی اور کوئی کام بھی نہیں کرنا چاہیے. اس وقت سب کو اسی کام میں شریک ہو جانا چاہیے. مسجد الحرام میں داخل ہو کر تحیۃ المسجد ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں. مسجد الحرام سے نکلتے وقت الٹے پاؤں واپس آنا سنت سے ثابت نہیں. کئی لوگ وہاں خانہ کعبہ کی طرف پشت نہیں کرتے، اس لیے الٹے پاؤں چلتے ہیں. آپ سوچئے اگر سب ایسے چلنا شروع ہو جائیں تو نتیجہ کیا ہو، کتنے ایکسیڈنٹس ہوں. ایسے کام نہیں کرنے چاہیے نیکی یا ثواب یا تعظیم سمجھ کر. تعظیم اسی میں ہے کہ جس رب کا گھر دیکھ کے جا رہے ہیں اس رب کی عظمت اب دل میں لے کر باہر لوٹیں اور زندگی کے ہر میدان میں اپنے رب ہی کو بڑا سمجھے. اس طرف پیٹھ ہو گئی یا سامنا ہو گیا تو اس سے کوئی بہت بڑی بات نہیں آتی لازم. ہماری مشکل یہ ہے کہ جو کام کرنے کے ہیں وہ ہم کرتے نہیں، اور جو نہیں کرنے کے ان کو شوق سے کرتے ہیں، نیکی اور عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. تو ویلیوز پلٹا دی نا. دین جو اصل ہے وہ رکھ دیا ایک طرف، اور جو من پسند چیزیں ہیں وہ خود سے ایجاد کر لی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا، اس میں آپ کو ایک مشورہ دوں گی کہ اگر آپ کے پاس ایک بہت چھوٹی اسمال سائز کی ڈائری ہو تو اس میں جو چند یاد رکھنے کی باتیں ہیں، جیسے چند دعائیں ہیں یا چند نئی باتیں جو آپ سیکھ رہے ہیں، ان کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ جب آپ جائیں انشاءاللہ تعالی، جب بھی اللہ تعالی زندگی میں موقع عطا کرے ہم سب کو، تو ان چیزوں کو پھر ہم عمل بھی کریں، ورنہ تو فائدہ نہیں ہے نا. آپ دیکھیں کہ عمرہ بہت سے لوگ کرتے ہیں، ہر روز ہزاروں کی تعداد میں اور سال میں لاکھوں کی تعداد میں. لیکن بہترین کیا ہے چیز؟ وہ جو اللہ تعالیٰ قبول کر لے. اور اللہ تعالیٰ کو سب سے پسند کیا چیز تھی؟ سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور بہترین طریقہ اور نمونہ کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جو آپ نے کیا وہی بہترین ہے اور وہی ہمارے لیے قابل عمل ہے، اسی کو ترجیح دینا چاہیے. اب ہے طواف. انواع الطواف، طواف کی اقسام. طواف کی 5 اقسام ہیں. نمبر 1 طواف قدوم. قدوم کا لفظ قدم سے ہے، قدمہ کا مطلب ہوتا ہے آگے آنا. یا طواف تحیہ. تحیہ کس کو کہتے ہیں؟ سلام کرنا. یا طواف ورود. ورود کا کیا معنی ہوتا ہے؟ وارد ہونا. یعنی مکہ میں آتے ہی جو طواف کیا جائے وہ کیا ہے؟ طواف قدوم. دوسرا ہے طواف عمرہ، عمرے کی نیت سے جو طواف کیا جاتا ہے. تیسرا ہے طواف افاضہ یا طواف زیارت یا طواف حج. یہ ایک ہی طواف کے نام ہیں. کون سے؟ طواف افاضہ یا طواف زیارہ یا طواف حج. یہ اصل میں طواف حج کا نام ہے. حج کی نیت سے جو طواف کیا جاتا ہے، جسے قرآن پاک میں سورۃ الحج میں آپ نے پڑھا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. یہ وہ والا طواف ہے. نمبر 4 طواف وداع. وداع کس کو کہتے ہیں؟ الوداع جسے بولتے ہیں. اور نمبر 5 ہے نفلی طواف، جو آپ مکہ کے قیام کے دوران عام طور پر ہر نماز کے بعد کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. مکہ مکرمہ داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے جو طواف کیا جاتا ہے اسے طواف قدوم یا طواف تحیہ یا طواف ورود کہتے ہیں. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما فقد حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطاف بالبیت قبل ان یأتی الموقف. رواہ مسلم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا اور عرفات جانے سے قبل طواف تحیہ ادا کیا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. جن لوگوں نے حج کیا ہوا ہے ان کو معلوم ہوگا کہ 8ویں ذی الحج کو، جسے یوم الترویہ کہا جاتا ہے، منا جانے سے پہلے لوگ احرام باندھ کر کیا کرتے ہیں؟ پہلے طواف کرتے ہیں. یہی طواف ایک طرح سے
اس سنت میں ہے، اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. کیا کہ پہلے طواف کر کے پھر مینا کی طرف روانگی. طواف قدوم مسنون ہے، واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص مکہ جانے کی بجائے سیدھا مینا چلا جائے یا عرفات چلا جائے تو اس پر کوئی دم یا فدیہ نہیں ہے. بعض لوگ عین موقع پہ پہنچتے ہیں حج کے لیے تو اس میں پہلے مکہ نہیں جا سکتے، ایئرپورٹ سے ڈائریکٹ مینا یا عرفات چلے جاتے ہیں، وہ طواف قدوم نہیں کر سکتے. تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں، کوئی دم نہیں. عمرہ ادا کرنے والا شخص مکہ معظمہ پہنچ کر سب سے پہلے جو طواف ادا کرتا ہے اسے طواف عمرہ کہا جاتا ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا اردیتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى رواہ ابو داود. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے جیرانہ سے احرام باندھا اور احرام باندھ کر عمرہ کیا تو طواف عمرہ میں اپنی چادریں دائیں مونڈھوں کے نیچے سے نکال کر بائیں مونڈھوں پر ڈال لیں. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. یعنی کیا کیا؟ دائیں مونڈھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کے اوپر ڈال دی، یہ کھلا رہ گیا اور یہ ڈھک گیا. طواف عمرہ عمرے کا رکن ہے، اس کے بغیر عمرہ ادا نہیں ہوتا. عمرہ ادا کرنے والے کا طواف یعنی معتمر عمرہ ہی اس کا طواف قدوم یا طواف تحیہ یا طواف ورود کہلائے گا. یہاں یہ واضح رہے کہ جو شخص حج کو جاتا ہے طواف قدوم وہ کرتا ہے، لیکن جو عمرے کے لیے آتا ہے اس کے لیے پہلا طواف کون سا ہوتا ہے؟ طواف عمرہ ہوتا ہے. وہ الگ سے پہلے طواف قدوم کر کے پھر طواف عمرہ نہیں کرتا، وہ دونوں ایک ہی چیز ہو جاتے ہیں اس کے لیے. 10 ذی الحج کو مینا میں قربانی کرنے کے بعد مکہ مکرمہ آ کر بیت اللہ شریف کا طواف کرنا فرض ہے. اسے طواف افاضہ یا طواف زیارہ یا طواف حج کہتے ہیں، جسے قرآن پاک میں کیا آتا ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اراد من صفیہ بعدما يريد الرجل من اہلہ فقالوا انها حائض یا رسول اللہ قال وانها لحابستنا فقالوا یا رسول اللہ انها قد زارت یوم النحر قال فلتنفر معکم رواہ مسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کام کا ارادہ کیا جو مرد اپنی بیوی سے کرتا ہے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ تو حیض سے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو اس نے ہمیں مدینہ واپس جانے سے روک لیا، یعنی وہ پاک نہیں ہوگی تو ہم جا نہیں سکیں گے. ازواج مطہرات نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ قربانی کے دن طواف زیارہ تو کر چکی ہیں. تب آپ نے ارشاد فرمایا پھر وہ تمہارے ساتھ واپس روانہ ہو جائیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی یوم النحر کو بھی یہ طواف زیارہ ہو سکتا ہے، طواف حج جو ہے. حج ادا کرنے کے بعد مکہ معظمہ سے رخصت ہونے سے قبل بیت اللہ کا طواف کرنا واجب ہے، اسے طواف وداع کہتے ہیں. لیکن اس کے بغیر حج ہو جاتا ہے. جیسے اوپر کی حدیث میں حضرت صفیہ وہ طواف وداع نہیں کر سکی تھی، صرف طواف زیارہ ہی کیا تھا، تو آپ نے فرمایا پھر وہ جا سکتی ہیں. لیکن اگر ان کا طواف زیارہ نہ ہوا ہوتا تو پھر سب کو رکنا پڑتا تاکہ ان کا حج بھی مکمل ہو جائے. طواف قدوم، طواف عمرہ، طواف افادہ اور طواف وداع کے علاوہ جو بھی طواف کیا جائے گا وہ نفلی طواف کہلائے گا. بیت اللہ شریف میں قیام کے دوران تمام نفلی عبادات میں سے نفلی طواف سب سے افضل عبادت، یعنی مکہ میں رہتے ہوئے حرم میں بیٹھ کر قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، نفل پڑھنا، ان میں سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ طواف کرنا. کیونکہ وہ کہیں اور نہیں ہو سکتا نا. نفل آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ہوٹل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن آپ کسی بھی جگہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن طواف یہیں پر ہو سکتا ہے. اس لیے طواف کی کثرت کرنی چاہیے.
شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك